بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چونکہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں میں نے ولاگ کا سلسلہ چھوڑ دیا تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں مسجد جا رہا تھا تو اس سے پہلے ٹویٹر پہ میں نے ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری اور وہ پاکستان کے ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی نے پوسٹ کیا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر آج عمران خان صاحب لاہور میں کسی فنکشن سے خطاب کر رہے تھے اور ان کے فنکشنز کے سے ایک ویڈیو کلپ اٹھایا گیا تھا اور اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا گیا تھا، اور نعوذ باللہ اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو جو کمپیریزن ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے۔ دیکھیے، یہ میرے خیال میں بڑا انتہائی گندا اور غلیظ قسم کا گیم ہم نے شروع کر دیا ہے پاکستان کے اندر۔ مذہب ہم سب کے لیے بڑا حساس بھی ہے، بہت زیادہ ہمارے دلوں کے قریب بھی ہے، قابل احترام بھی ہے، اور اس پہ ہم کمپرومائز بھی نہیں کرتے۔ چونکہ بحیثیت صحافی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ملک کے اندر مذہبی منافرت یا مذہبی تشدد یا مذہبی فسادات کو شروع کر سکے، اور اس کے لیے اس قسم کے کوئی پلان کا سلسلہ ہم شروع کرے کہ ہم پرو گورنمنٹ ہے یا اینٹی گورنمنٹ ہے، تو ہمیں اس قسم کی چیزوں میں حصہ لینا چاہیے۔ عمران خان صاحب کا وہ پورا جو ان کا سپیچ تھا وہ میں نے دیکھا، اس کے اندر وہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے احکامات اس وقت کے اقوام تک پہنچائے، اور اللہ کے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد چونکہ ابھی موجودہ وقت میں یہ ہمارے بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یا حدیث مبارک کے اندر ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدایات ہے، ان کے احکامات ہے، وہ عوام تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ سب یوتھ کی ذمہ داری ہے، یہ سب سیاسی لیڈروں کی ذمہ داری ہے کہ ہم عوام تک وہ پیغام پہنچائے اور ہم ان کو اللہ کی طرف بلائے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کا جو حکم ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی تابعداری کریں گے، ایک اللہ سے ہم ڈریں گے، اور دنیا کے اندر کسی دوسرا ایسا کوئی قوت نہیں ہے جس سے ہم ڈر یا خوف محسوس کریں۔ ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ کریں گے جس سے اللہ کی رضامندی ہم حاصل کر سکے، اور ان کے رسول کے بتائے ہوئی جو اصول ہے، جو ہدایات ہے، اس پہ ہم عمل کر کے اپنا آخرت بھی سنوار سکے اور اپنی دنیا کی زندگی بھی ایک اچھے طریقے سے گزار سکے۔ لیکن اس کو ہم نے کوئی دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی۔ دیکھیں، پاکستان ایک بڑے نازک بحران سے گزر رہا ہے۔ پچھلے 40 سال کے دوران جن ممالک نے کوشش کی کہ وہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائے، پاکستان کو تباہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ پچھلے 20 سال کے دوران افغانستان کے اندر جو قوتیں تھی اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب کچھ ہمارے سامنے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ان ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ ابھی ہم خود اپنے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں بحیثیت صحافی؟ کیا یہ ہمارے شان کے ساتھ مناسب ہے کہ ہم اس قسم کی ویڈیو کو اٹھا کر ایک قومی لیڈر پہ اس قسم کے الزامات لگائے؟ عمران خان سے ہم سب کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان کے اوپر اس قسم کے الزام لگا دیں۔ آج ہم نے عمران خان پہ لگائیں گے، کل کسی اور پہ لگائیں گے۔ اسی دن ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب تھے انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے بات کی، پھر اس کو یہاں پہ سوشل میڈیا پہ اٹھایا گیا، ان کے اوپر اس قسم کے بات کی گئی۔ تو دیکھیے، یہ بڑے حساس قسم کی چیزیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم صحافی ہیں تو ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے، ہمیں جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر ہم کافی سارے لوگ مجھے بھی باتیں کرتے ہیں، مجھے بھی گالیاں دیتے ہیں، مختلف قسم کی بات کرتے ہیں کہ آپ کیوں اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ آپ سے مناسب نہیں ہے، لیکن بحیثیت صحافی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے مفادات کا سوچیں،
اپنے ملک کے اندر اگر واقعی ہم جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو جمہوریت کو مضبوط کری. جو کچھ پچھلے مہینے سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کیا یہ جمہوریت کے شایع نشان تھی؟ جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرایا گیا اور 1 درجن کے قریب سیاسی جماعتیں مل کر انہوں نے ایک حکومت بنائی اور ابھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے, ہم پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی اور باقی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے. تو کیا اس وقت ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم اگر اس حکومت کو گرائیں گے تو اس کی اکانومی کی یہ صورتحال ہے اور پھر ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکیں گے. انہوں نے ریلیف دینے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا, اس کو ابھی ختم کیا جا رہا ہے. وہ رشیا گئی, وہاں پہ کچھ ایگریمنٹس انہوں نے کی جس کا اعلان وہ نہ کر سکی کیونکہ رشیا پہ جو ویسٹرن ممالک کی طرف سے سینکشنز لگائے گئے تھے اس کی وجہ سے اگر وہ اعلان کر دیا جاتا تو اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے. دیکھیے وہ سارے حقائق ہیں جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا پڑے گا. یہاں پہ آپ کی عدالتیں اگر 12 بجے کھل جاتے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے لوگ سوالات اٹھاتے ہیں تو بڑے احترام کے ساتھ میرے لیے جو عدلیہ ہے وہ بہت زیادہ قابل احترام ہے اور پاکستان کے اندر ایک آزاد اور خود مختار اور مضبوط عدلیہ ہونا چاہیے. جس طرح کہ ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک مضبوط پارلیمنٹ کی ضرورت ہے, اسی طرح پاکستان کے اندر ایک مضبوط عدلیہ کی بھی ضرورت ہے. تو دیکھیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ابھی لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس پہ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. تو اس وقت چونکہ سوشل میڈیا کی موجودگی میں آپ کسی چیز کو نہیں چھپا سکتے. تو اگر ہم جو کچھ کرتے ہیں, ہم پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جو کچھ پچھلے مہینے سے ہو رہا ہے وہ جمہوریت کے تضاد ہوا, جمہوریت کو نقصان پہنچا. عوام نے ایک حکومت کو مینڈیٹ دی تھی 5 سال کے لیے اور ان سے ووٹ سنیچ کر دیا گیا. تو ڈیفینیٹلی یہ کام غلط ہوا ہے اور جو غلط کام ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ کام غلط ہوا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جو مسلم لیگ نون ہے اور اسپیشلی شہباز شریف صاحب ہے, میں پرسنلی ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, وہ ایک بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہیں, لیکن ان کو جس دلدل کے اندر دھکیل دیا گیا ہے کیا وہ ابھی پاکستانی عوام کو ریلیف دے سکیں گے؟ بالکل نہیں دے سکتے. ان کو جس نے بھی ان کے ساتھ کیا, لیکن ان کی جو مسلم لیگ نون کے نیکسٹ الیکشن میں جو ایک چانس بنتا تھا اور جو ان کی ایک پاپولیرٹی تھی وہ ان کو نقصان پہنچایا گیا. ان کے ساتھ جو گیم کھیلا گیا, ابھی تو انہوں نے بھی جس نے گیم کھیلا تھا اس کو بھی حکومت کے اندر لے کر آیا ہے تاکہ اگر الزامات ہوں تو صرف ان پہ نہ لگی, وہ بھی برابر کا حصہ دار اس میں بن جائے. کیونکہ یہ سننے میں آ رہا تھا کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ کیبنٹ کا حصہ نہ بنے اور اس سے بھاگ جائے, لیکن ان کو بالآخر لے کر آ گئے ہیں اس چیز میں. میں اپنے صحافیوں کے حوالے سے بات کروں گا. میں سب صحافیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز ہمیں جو موجودہ سیاست ہے اس میں اس قسم کی چیزوں کو مذہبی منافرت پلانے کا حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے, بالکل درست نہیں ہے. میں ان چیزوں کو بالکل ذاتی طور پہ تو میں ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کروں گا. جو سیاستدان ہے وہ سیاست کے میدان میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرے, عوام کے اندر جو ان کا ایک نریٹیو ہے عوام تک اپنا میسیج پہنچائے. ان کو جو لوگ کنونس کر سکتے ہیں وہ آخر میں عوام کا ووٹ بھی حاصل کریں گے, وہ دوبارہ منتخب ہو کر بھی آئیں گے. یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ان کا اپنا ایک رائٹ ہے. ہم کون ہیں کہ عوام سے ان کا رائٹ چھین لیا اور عوام سے کہہ دے کہ نہیں اس کو ووٹ دینا ہے اس کو نہیں دینا. لیکن جو حقائق ہیں ہم حقائق عوام کو بتائیں گے کہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا. اگر عمران خان امریکہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ایک سازش کی گئی تھی, پھر ہمارے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے 2 اجلاس ہوئے, ان کے طرف سے اگر یہ بات کہی گئی کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, عمران خان کہہ رہی ہے کہ اس میں عدم اعتماد کا ذکر تھا, تو اس حوالے سے ہمارے وزارت خارجہ یا نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی ذکر نہیں کیا کہ واقعی اس مراسلے کے اندر عدم اعتماد کا ذکر تھا یا نہیں تھا. وہ چیز بھی کلیئر کرنے کی ضرورت تھی لیکن وہ چیز کلیئر نہ ہو سکی. ابھی یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرے. عوام کے اندر جو ہارٹ ہوئی ہے لوگ
اس چیز کو درست کرنے کے لیے یا ان کے زخموں پہ مرہم لگانے کے لیے ہم کس طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے. اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے جو ہم سب کے نظر میں, کافی سارے لوگوں کے نظر میں, کہ پوری طور پہ انتخابات کی ضرورت ہے. جیسے بجٹ ہو جائے تو اس کے بعد ایک نگران حکومت قائم ہو کر ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے, تاکہ ہم الیکشن کی طرف جا کر عوام پہ یہ فیصلہ چھوڑ دے کہ عوام جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, جس کو اقتدار میں لے کر آنا چاہتے ہیں, وہ آ جائے اور پاکستان کی اقتدار کو سنبھالے, اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکے. تو میرے خیال میں یہ اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ فوری طور پہ اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. جو مقتدر حلقے ہیں یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ فوری طور پہ نگران حکومت قائم کر کے الیکشن کا راستہ ہموار کرے, الیکشن کا اعلان کرے, تاکہ یہ جو بحران ہے یہ بحران ختم ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.